سنیں گے سمجھیں گے, آپ پہلے بات کو سنیں گے پھر سمجھیں گے کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے, یہ چیز ہو کیا رہی ہے. آپ نے نا اس میں سے جی ذرا دیکھیے گا, آپ نے اس میں سے نا ایک ایک پیج اٹھانا ہے, اس کا گیند بال بنانا ہے اور بال بنا کے اس کے اندر جو ہے وہ پہننا ہے. اوکے, جب میں کہوں گا تب آپ نے یہ کام شروع کر دیا. مجھے نہیں پتا, جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ کرتے جائیے, ٹھیک ہے. جب میں آپ سے کہوں گا تو تب جو ہے یہ آپ نے یہ کام کرنا. جی رکھ لیں, اس کو قریب کر لیں اپنے, لیکن آپ نے کھڑے اس طرح ہونا ہے کہ یہ آپ کو نظر نہیں ہے. اوکے جی, 1 2 3. اوکے اسٹاپ. اویس نے اس کے اندر کچھ کاغذوں کو رول کر کے پھینکا اور اب آپ آئیے گا ذرا, اس میں سے یہ جو بال ہے ذرا گنیے گا کتنے, اونچی آواز میں گننا ہے, سب کو پتا چلے کہ کتنے ہیں. 4 5 6 7 8 9 10 11. جی 11 جو ہے یہ اویس نے اس کے اندر بال جو ہے یہ بنائے, اور میں ٹائم کا ریکارڈ رکھ رہا تھا اور میں نے ٹائم ریکارڈ کیا ہے 1 منٹ کے اندر کتنے 11. 1 منٹ میں اس نے 11 جو ہے وہ بال رول کیے. ایک سمارٹ بوائے اور چاہیے, یس آئیے کلیپ کیجیے اس کے لیے. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ حماد کے لیے کلیپ ذرا زوردار کیجیے. جب میں کہوں گا کلیپ کیجیے تو بولنا نہیں, کلیپ کرنی ہے. جب میں کہوں گا کلیپ کرنی ہے تو اس وقت اوکے. اچھا بھی آپ کے پاس ہے 1 منٹ اور آپ نے 1 منٹ کے اندر اس کے اندر جو ہے یہ بالز بنانے ہیں اور آپ کا ٹائم جو ہے یہ شروع ہو گیا. آپ اوکے اسٹاپ. 1 منٹ میں اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ کتنے بالز بنائے ہیں. 20 بال. کتنے 20 بال. اچھا 20 بال کو کہتے ہیں, میں ساتھ ساتھ گن بھی رہا تھا. 20 بالز جو ہیں یہ ہمارے نے بنائے. اچھا پہلے نعمان نے, اور پہلے جو اویس تھا, اویس نے اتنے ہی ٹائم میں کتنے بنائے اور اس نے 20 بنائے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹائم دونوں کے پاس سیم تھا, یہ زیادہ کیسے بنا پائے؟ یس, پہلے بندے کے پاس ہم نے ٹائم کوئی نہیں, اس کو لمٹ نہیں دی کوئی بھی, بس وہ کام کر رہے اور کرتا جا رہے. دوسرے بندے کے پاس ٹائم کا ایک سپین موجود ہے, اسے پتہ ہے کہ مجھے گیون ٹائم یہ دیا گیا ہے اور اس ٹائم کے اندر میں نے کچھ کرنا ہے, اور اس کے پاس آلریڈی ایک ٹارگٹ موجود ہے کہ مجھ سے پہلے یہ کام جو ہے جس نے کیا اس نے صرف 11 سکور کیا. کلیئر ہو گیا؟ 2 چیزوں کی سمجھ آئی. پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ جب تک ہم کسی بھی آنے والے واقعے کے متعلق
ٹائم کا خیال نہیں رکھتے, ٹائم اسپین نہیں رکھتے, ہم کام کو اتنا فاسٹلی, اتنا اچھا نہیں کر پاتے. اور اگر ہمارے پاس ٹارگٹ موجود ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, اس ٹارگٹ کو زیادہ بہتر اچیو کر سکتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, who is among you کہ جو 1 منٹ میں 20 سے زیادہ بار بنا سکتا ہے؟ اوکے, یس, آئیے. اچھا, اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ اب اس کے پاس جو ہے یہ ٹائم جو ہے یہ کتنا ہے, 1 منٹ, اور ٹارگٹ کیا ہے 20 بالز. اب دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ میں یہ صاحب کیا کرتے ہیں. 1 2 3. سمجھنا ہے کہ اسمارٹ کیا ہوتا ہے. اسمارٹ یہ ہے کہ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی بھی گیون ایکٹیویٹی کو, کسی بھی گیون کام کو کرنے کا اپنا طریقہ بناتا ہے اور اس کو اسپیسیفک کرتا ہے. اسپیسیفک, اسمارٹ, ایس, اسپیسیفک, میئریبل. اسے پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کی پیمائش کیا ہے. یہ تو سارے پیپر یہاں پڑے ہوئے تھے, اور بھی ہوتے تو یہ وہ بھی کر جاتا. کیونکہ اسے پتا ہے. اور وہاں بیٹھ کے اس نے کیا کیا, وہاں بیٹھ کے اس نے پوری ایکٹیویٹی کو شروع سے دیکھا اور اس کو پلان کیا. یہ ہے پرو ایکٹیو ہونا. اور وہاں بیٹھ کے پلان کرنے کے بعد اس نے پہلے سے سوچ لیا کہ یہ کام گھڑی چلنے سے پہلے ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک ایک پکڑ کے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے بنانے کی, کیونکہ میں نے اسپیسیفک نہیں کیا تھا کہ ایک ایک کاغذ لے کے یہ کام کرنا ہے. میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا نا, میں نے کہا تھا بال بنا دیں. تو اس نے ایک بڑا سا بال جو ہے یہ بنا لیا. محمد علی کلے کا نام آپ میں سے کس کس نے سنا ہوا ہے؟ محمد علی کلے. کون تھا محمد علی کلے؟ ہسٹری کا سب سے بڑا باکسر. بگ ہینڈ فار ہم. محمد علی کلے ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس نے جو اب تک کمپٹیشن تھا جس میں یہ دنیا کا سب سے بڑا باکسر بنا, وہ کتنے سیکنڈ تک وہ جاری رہا تھا؟ اینی باڈی نوز؟ 21 سیکنڈ. 21 سیکنڈ وہ مقابلہ جو ہے وہ رہا. ہوا کیا, گھنٹی بجی, ٹن, اور محمد علی کلے نکلا. ادھر سے اس کا حریف نکلا. جس بندے نے گھڑی دیکھی اس نے مقابلہ نہیں دیکھا, جس نے مقابلہ دیکھا اس نے گھڑی نہیں دیکھی. کیوں؟ محمد علی کلے جو ہی انٹر ہوا اس نے پنچ مارا اور حریف نیچے, اور اس کے بعد وہ اٹھا نہیں اور مقابلہ ختم ہو گیا. محمد علی کلے تاریخ کا سب سے بڑا, سب سے فاسٹ, سب سے اسمارٹ باکسر قرار پایا, صرف اونلی ان 21 سیکنڈز. کسی نے پوچھا کہ جناب یہ تو آپ نے بڑی جلدی کر دیا. اس نے کہا ٹھہرو 1 منٹ بھائی, 21 سال لگے مجھے اس پنچ کی پریکٹس کرتے ہوئے. 21 سال میں اس لمحے کا انتظار کرتا رہا ہوں. یہ مقابلہ 21 سیکنڈ میں نہیں ہوا, 21 سال اور 21 سیکنڈ کا مقابلہ تھا یہ. اس کے پیچھے میری 21 سال کی پریکٹس ہے. میں 21 سال تک ایک خاص انداز میں پنچ کی پریکٹس کرتا رہا, پنچ کی پریکٹس کرتا رہا ڈیلی, روز, ہر روز, اور پہلے سے طاقت بڑھاتا رہا, بڑھاتا رہا, بڑھاتا رہا, حتیٰ کہ مقابلے کا دن آ گیا تو وہ 21 سال کی طاقت میرے بازوؤں میں موجود تھی. تو مقابلہ کیوں 21 سیکنڈ میں مکمل نہ ہوتا؟ کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ یہ مقابلہ 1 منٹ سے زیادہ رہنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی پریکٹس پہ پورا یقین تھا. یہ ہوتے ہیں اسمارٹ پیپل. اسمارٹ پیپل کرتے کیا ہیں؟ یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں, یہ میئر کر کے چیز کو چلتے ہیں.
یہ چیز کو اٹین کر لیتے ہیں، یہ ریئلسٹک ہوتے ہیں اور یہ ٹائم کے اندر اندر وہ کام کر کے دکھا دیتے ہیں اور دنیا کو بعض اوقات ٹائم سے پہلے کر کے دکھا کے حیران پریشان کر دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں اس نوجوان نے کیا. تو بگ کلیپس. تو سمارٹ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی بھی کام کو جب کرنا ہے تو اس کام کو کرنے سے پہلے آپ نے اس کی پلاننگ کرنی ہے. آپ نے ٹائم کا اندازہ نہیں، اسپیسیفک ٹائم کو رکھنا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے میرے پاس وقت کتنا ہے، اور پھر آپ نے اس کام کو کرنے کا طریقہ سوچنا ہے. ضروری نہیں دنیا نے جو طریقے بنائے ہیں وہ طریقے آپ کے لیے کارگر ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بنے بنائے میتھڈز ہیں وہ آپ کے لیے بھی کارگر ہوں. ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی ایجاد ہو ہی نہیں سکتی تھی. یس 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 سر آپ نے کہا کہ 20 بال بنانے اس نے بنایا ہے، لیکن چاہے اس نے 50 پر دونوں بنایا اگر بنایا تو ایک ہی ہے. اس کے جو پیجز تھے نا وہ سارے کے سر نے یہ کہا کہ 20 باکس بنانے، انہوں نے کہا تھا 20 بال بنانے کے سارے پیجز باکس. میں آپ دونوں کا تصفیہ کر دیتا ہوں. آپ بیٹھیے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے یہ اسپیسیفک نہیں کیا تھا کہ آپ نے جو بال بنانے ہیں وہ ایک ایک کر کے بنانا ہے یا کیسے کرنا ہے. میں نے کہا کہ یہ پیپرز ہیں، ان کے بال بنانے. ایک بندے نے نیا اس کا انداز سوچ لیا. ذرا دیکھیے جب جہاز بنا تو جس بندے نے یہ کہا کہ میں پرندے کی طرح اڑنا چاہتا ہوں، لوگوں نے اسے کیا کہا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک نے انسان کو ہواؤں میں اڑانا ہوتا تو اس کو پر دے کے بھیجتا. اللہ نے پر نہیں دیے. یہ بیوقوفی ہے، یہ پاگل پن ہے. لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کرنا ہے، یہ کر کے چھوڑوں گا. اور آج ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جہاز پہ بیٹھے اور پرندوں کی طرح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. یہ تو تب پتا چلے کہ جب آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے محلے کا فنا بندہ، اس کے پاس امریکہ کا ویزا ہے، پورا محلہ اس کے گھر میں اکٹھا ہو جائے گا، کہے گا سب کچھ سیل کر دیں گے، امریکہ بھیج دو کسی طرح. یہ خواہش ہواؤں میں اڑنے کی یہ انسان کی بہت پرانی ہے. اور اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو چیزوں کو سمارٹ ورک کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سٹوری سناتا ہوں آپ کو. That is a story of a small child. ایک چھوٹے سے بچے کی کہانی. شاید اس بچے کو آپ پہچان پائیں، شاید یہ بچہ آپ کے اندر بھی کہیں چھپا ہوا ہو. یہ بچہ ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھتا تھا. وہ اسکول گاؤں کا اسکول تھا اور اسکول کے اندر کوئی کسی قسم کا کمرہ نہیں تھا. ایک چار دیواری چھوٹی چھوٹی تھی اور ایک بڑا سا برگد کا درخت تھا. اور اس اسکول میں 7 کلاسیں تھیں، ایک استاد تھا. اور یہ بچہ جو ہے یہ وہاں جب جاتا تھا تو اسے کلک ہوتا تھا کہ جو ٹیچر ہے وہ سارا دن ایک کلاس کو نہیں پڑھاتا، تھوڑا تھوڑا کر کے ٹائم دیتا تھا. تو یہ سوچتا تھا کہ میں کسی ایسے اسکول میں چلا جاؤں جہاں پر کم از کم ٹیچر پورا ٹائم ایک کلاس کو تو پڑھائے. لیکن اس کی یہ خواہش 1 سال 2 سال 3 سال پوری نہیں ہوئی. سلسلہ چلتا گیا. اس اسکول کے بچوں کو ایک بہت بڑا بینیفٹ حاصل تھا اور وہ بینیفٹ یہ تھا کہ جس وقت بارش ہوتی تھی اس وقت چھٹی ہو جاتی، کیونکہ کوئی چار دیواری اور کوئی کمرے تو تھے نہیں. ہوا یہ کہ اس بچے نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسے اسکول میں داخل ہوں گا جس اسکول میں کم از کم کمرے ہوں اور ہر کلاس کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر ہو. اپنے والد سے بات کی، انہوں نے کہا اچھا سوچتے ہیں. والدہ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایسا اسکول جو شہر کا ہے یہ دور ہے. ضد کی اور وہ ضد انتہا پہ پہنچی. تو انتہا پہ پہنچی تو آپ کو پتہ ہے کہ ماں آخر ہتھیار ڈال دیتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. بڑے بھائی کو کہا اس کو لے جاؤ اور جا کے اسکول میں داخل کروا دو. بچہ جب وہاں گیا، ٹیسٹ لیا گیا تو
تو بچہ ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکا کیونکہ پراپر پڑھا ہوا نہیں تھا. جو چیزیں ٹیچر نے پوچھی, پرنسپل نے پوچھی, وہ نہیں آتی تھی کیونکہ اتنا زیادہ پڑھا نہیں تھا. اور یہ بچہ اسی لیے تو موو کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اچھا پڑھوں. پرنسپل نے کہا کہ میں اس بچے کو داخل نہیں کروں گا. بھائی نے کہا جی آپ داخل کریں, یہ پڑھے گا, کوشش کرے گا, آگے بڑھے گا. لیکن پرنسپل نے کہا نو, اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے, تو ویسے بھی اتنی دور سے, یہ اتنے دور والے اسکول میں کیوں آنا چاہتا ہے. تو پرنسپل نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ اصل میں پڑھنا نہیں چاہتا, یہ رستے میں سے غائب ہونا چاہتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ میں چھٹی کے بعد جاؤں اور جا کے آپ لوگوں کو بس بتا دوں کہ میں پڑھ آیا ہوں. تو اتنے دور والے اسکول کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا, تو یہ بچہ بنیادی طور پر پڑھنا نہیں چاہتا. بھائی نے بہتا کہا کہ نہیں بھائی نہیں, یہ پڑھنا چاہتا ہے. لیکن پرنسپل نے فائنل بات جو کی وہ بڑی مزے کی. پرنسپل نے کہا اس کے تو ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یہ پڑھ نہیں سکتا. اب بچے نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہے. اندر سے جواب آیا کہ نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن دل بڑا زبردست ڈیمیج ہوا, ٹوٹا کہ یہ پرنسپل نے یہ کیا مجھے کہہ دیا ہے. رونا شروع کر دیا. بہت سے محنت اس پرنسپل کے کیے, لیکن اس نے کہا کہ نہیں نہیں, فائنل نہیں داخلہ ملے گا. بھائی نے کہا کہ بھائی اب میرے پاس اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کے زیادہ اس سے منتیں کروں, یہاں سے نکلو, پرانے اسکول میں چلے جاؤ. بچہ اڑ گیا. اس نے کہا پرانے اسکول میں نہیں جانا, اس اسکول کے علاوہ کسی بھی اور اسکول میں داخل کروا دیں جس میں کم از کم کمرے ہوں, ٹیچر ہو. ہاں میرا خواب تھا یہ شہر کا سب سے اچھا اسکول ہے, لیکن یہاں داخلہ اگر نہیں ملا تو کہیں داخل کروا دیں, پرانے اسکول میں داخل نہیں کرنا. ایک اور اسکول میں بھائی نے داخل کروا دیا. سلسلہ چلتا گیا. 3 دن تک یہ بچہ روتا رہا. وہ کرب اس کا احساس یقیناً اس بندے کو ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ گزرا ہو. 3 دن کے بعد ایک ٹیچر آیا. اس نے آگے کہا کہ بھائی یہ بچہ رو کیوں رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے. بچہ خاموش. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پوچھا, بچہ بات نہیں کر رہا. ایٹ دی اینڈ انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ بتاؤ تو صحیح, تمہیں مسئلہ کیا ہے. تو کلاس کے بچوں نے کہا کہ جس دن سے آیا ہے یہ تو سر روز روتا ہی ہے. شاید اسے ماما یاد آتی ہیں, شاید اسے پرانا اسکول یاد آتا ہے, شاید اسے دوست یاد آتے ہیں. ٹیچر نے اس بچے کو لیا, گراؤنڈ میں چلا گیا, بٹھایا زمین پہ, خود بھی پاس بیٹھا, کہا بھائی بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے. بچہ چپ. ایٹ دی اینڈ انہوں نے پوچھا کہ اچھا تمہارا نام کیا ہے یہ تو بتاؤ, کون سے محلے سے آتے ہو یہ تو بتاؤ. تھوڑی تھوڑی باتیں ہونا شروع ہوئی, اور تھوڑا سا فرینک ہونے کے بعد بچے نے ٹیچر کو بتایا کہ میرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا. ٹیچر نے کہا اچھا آپ کو کس نے کہا. اس نے کہا جی پرنسپل نے کہا, وہ بڑے سر نے کہا. انہوں نے کہا بھائی کسی انسان کے ماتھے پہ ایسا نہیں لکھا ہوتا. لیکن بچہ کہتا ہے نہیں جی وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ غلط تو نہیں کہہ سکتے. ٹیچر نے اپنی جیب سے ایک شیشہ نکالا, اس بچے کے سامنے کر دیا, کہا دیکھو ذرا کس کا چہرہ نظر آ رہا ہے. جی میرا. ماتھا نظر آ رہا ہے. ہاں جی. کچھ لکھا ہوا ہے. نہیں جی. انہوں نے کہا بھائی کسی انسان کے ماتھے پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہوتا, کوشش ہے, یہ کوشش کرو, انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. بچے نے کہا کیا مطلب میں پڑھ سکتا ہوں. انہوں نے کہا بھی کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو. تو پرنسپل نے کیوں کہا. کہا بھائی انہوں نے اس لیے کہا ہوگا کہ تمہیں چیلنج دیا ہے کہ پڑھ کے دکھاؤ. یہ تمہیں انہوں نے چیلنج کیا ہے, اب اس چیلنج کو پورا کر کے دکھانا ہوگا. بچے نے کہا سر میں کر بھی پاؤں گا. انہوں نے کہا تم کر سکتے ہو, تم کر سکتے ہو, تم کر سکتے ہو. اور کہا کہ کہو کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. بچہ پہلے گھبرایا, لیکن پھر اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا
کہنے کا اثر دل تک جاتا ہے, یہ دماغ تک جاتا ہے, اور یہ بار بار کہیں تو انسان ویسا ہو جاتا ہے. وہ ٹیچر جب بھی کلاس میں آتے آ کے اس کی طرف یوں کرتے اور کہتے کہ وہ جو سبق پڑھایا تھا وہ بولو. تو سبق کیا تھا؟ میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. تو یہ ٹیچر 15 دن تک کلاس میں آتے رہے اور آگے کہتے رہے کہ ہاں بھائی لڑکے, اور وہ لڑکا آگے سے کہتا تھا سر میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. وقت گزرتا گیا, کلاسز آگے جاتی گئی. 5 کلاس میں اس لڑکے کو ایک پرابلم آئی. اس کو انگلش نہیں آتی تھی, اسپیلنگ میں پرابلم تھی. بی کو ڈی لکھ دیتا تھا, ڈی کو بی لکھ دیتا تھا, ٹی ایچ ای کے اسپیلنگ کو ٹی ای ایچ لکھ دیتا تھا. ایسی پرابلمز آپ میں سے بھی کچھ کو رہی ہوں گی. یہ پرابلمز کامن ہے, یہ کچھ لوگوں کو رہتی ہیں. سلسلہ چلتا گیا. کسی نے کہا تمہیں انگلش نہیں آنی, تم نے انگلش میں فیل ہو جانا ہے. تو بچے نے کیا کہا میں کر سکتا ہوں. چنانچہ اس نے انگلش کو کرنا شروع کیا. میٹرک کے ایگزام میں 150 میں سے 122 مارکس لیے, اور کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو انگلش میں فیل ہوا کرتا تھا. یہ بچہ ترقی کرتا ہوا اپنے اسکول میں فرسٹ آیا, اپنے شہر میں فرسٹ آیا, یونیورسٹی کو ٹاپ کیا, ہر آنے والے کورس کو ٹاپ کیا, اور آج آپ کے سامنے کھڑا آپ سے باتیں کر رہا ہے. ڈالی جاتی ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہو, یہ ہماری ہمت کو توڑنے والی چیزیں ہیں بھائی. اور یاد رکھیے گا اگر آپ نے ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا تو آپ ایسے ہو جائیں گے جیسا آپ نے ایکسپٹ کر لیا. ایک ریسرچ ہوئی, امریکہ کی ریسرچ ہے, ہمارے ملک کی نہیں. ہمارے ملک کی ریسرچ اس سے ذرا تھوڑی سی خطرناک ہوگی. امریکہ کی ریسرچ ہوئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے سے لے کر 17 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے کتنی دفعہ اس کی ہمت توڑی جاتی ہے, کتنی دفعہ اس کو نیگیٹو سینٹینس کہے جاتے ہیں, کتنی دفعہ اس کو کہا جاتا ہے تیرے سے نہیں ہونے والا, اچھا ڈر تو نہیں کر سکتا, وہ فلانے کا لڑکا ہے وہی کر سکتا ہے. یہ ریسرچ ہوئی کہ وہ کتنے سینٹینس ہوتے ہیں, ان سینٹینس کو اتنے ٹائمز لکھا گیا. ایک سی ڈی کا تقریباً 750 MB ہوتا ہے ڈیٹا,